اور پرنور مذہبی محفل سے خطاب فرمائیں. ایک بلند تر صلوات ہے. ایک مختصر سا شعر آپ سب نے سنا ہوگا کہ انسان کو بیدار تو ہونے دو اور قوم پکاری بھی ہمارے یہاں حسین ہے. اس میں نے تھوڑی سی جسارت کی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہونے دو ہر قوم پکاری کی بڑ دشمنان اہل بیت پہ تانا ہے. ایسن صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين والميامين الممجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من الناصرين. صدق الله العظيم. ایک صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ہمارے اسد علی خان نے اور دوسرے شعراء نے اپنی محبت کا اظہار کیا، مگر آج کی تاریخ آج ہم کیوں خوشی مناتے ہیں؟ اس تاریخ کو ہوا کیا تھا؟ یہ کیوں عید زہرا سے اس کی تعبیر کیوں کی جاتی ہے؟ تاریخ کی مناسبت سے دو معصومین کی دعا قبول ہوئی ہے. قبول تو خیر یعنی بارگاہ الہی میں ایک معین دن ہے جیسے مولا امام زمان روح اللہ الفدا کا ظہور. ہم بھی منتظر ہیں، خدا بھی منتظر ہے. خود خدا جس کے ظہور کا منتظر ہے چونکہ اس نے ایک وقت معین کیا ہے، اپنے معین کیے ہوئے وقت کا وہ بھی انتظار کر رہا اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اسی طرح سے کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم بھی اس میں اور ہم بھی آج کے دن کی مناسبت سے دو معصومین، ایک تو امام سجاد سلام اللہ علیہ کی دعا
جس وقت اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ عبید اللہ بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آئے تھے، امام سجاد نے جس منظر کو دیکھا تھا وہیں پر ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی تھی، پروردگار مجھے دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک میں بھی اس ظالم کے سر کو اپنے سامنے نہ دیکھوں جس طرح سے میرے بابا کا سر اس وقت سامنے۔ امام سجاد کی دعا قبول ہوئی، مختار رحمۃ اللہ علیہ نے بدلہ دیا اور امام سجاد کی بارگاہ میں دشمنان مولا حسین کے سر پہنچے۔ ایک شہزادی کونین نے جو بددعا دی تھی، اس بددعا کو 12 سال کے بعد وہ شہزادی کی دعا قبول ہوئی اور وہ شخص جس نے کربلا کی بنیاد رکھی وہ واصل جہنم ہوا۔ یہ 2 تاریخیں اتفاق سے ایک دن میں واقع ہوئی ہیں۔ اس مناسبت سے عید شجاع یعنی اس نے پوری شجاعت دکھائی، بہت مشکل تھا جو فیروز نے کام کیا، اس نے شجاعت دکھائی، اس لیے اس دن کا نام عید شجاع بھی ہے، یعنی جس نے واقعاً جہاں امیر المومنین خاموش رہے وہاں اس نے پوری شجاعت کے ساتھ دشمن زہرا سلام اللہ علیہا کو واصل جہنم کیا، اور یہی وہ تاریخ ہے جس کی وجہ سے اس کو عید زہرا کہا جاتا ہے۔ 7 مکتبہ اہل بیت پر 7 سوالات ہیں، ان 7 سوالات پر میری گفتگو ہو چکی ہے۔ ان 7 سوالات کی وجہ سے ہم تاریخ میں بھی واجب القتل تھے اور آج بھی واجب القتل ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صحابہ، چونکہ صحابہ کی قرآن کریم نے فضیلت بیان کی ہے اور خاص طور سے ان کی فضیلت جنہوں نے درخت کے نیچے خاتم الانبیاء کے دست رسالت پر بیعت کی، سورہ فتح آیت نمبر 18، جنہوں نے سرور کائنات کی بیعت کی، قرآن کریم نے کہا کہ لقد رضی اللہ، خدا راضی ہوا، کن سے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے میرے حبیب آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، ان سے خدا راضی ہوا۔ سب سے پہلا اعتراض ہم پر یہ ہے کہ قرآن نے جن کو رضایت کی سند دی ہے اور ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں، چونکہ قرآن خدا جن سے راضی ہو ان پر ایک مکتب لعنت بھیجے تو یہ صاف طور سے قرآن کی مخالفت ہے، اس لیے یہ مکتب واجب القتل ہے۔ ایک دوسرا سورہ نور، یہ سوال واقعاً اہم ہے، بہت اہم ہے، اسی وجہ سے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے فاطمہ کے لال مہدی کے آنے تک ہمارا قتل ہوتا جائے۔ وہ دوسرا سوال اس سوال سے بھی اہم ہے۔ سورہ نور کی آیت ہے الطیبون للطیبات والطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ یہ اعتراض ہے ہم پر، کیسے ممکن ہے کہ کائنات کے سب سے پاک ترین انسان، نہ صرف پاک ترین انسان بلکہ کائنات کو پاک کرنے کے لیے جو ہستی آئی ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ خبیث عورت سے شادی کرے؟ یہ سب سے بڑا اعتراض ہے۔ اس اعتراض کی بنیاد پر ہمارا قتل عام ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنی دیر آپ برداشت کریں گے جو میں جواب دے سکوں۔ میرے سامنے قرآن کریم ہے، آج کی مناسبت سے گفتگو یہ 2 بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب خود قرآن کریم نے دیا۔ قرآن میرے سامنے انہی آیات کی جن میں جواب انہی آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، اور آگے تیسرا جو اہم خیر اس پر تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا علی دلیر تھے یا نہیں تھے؟ کہتے ہیں کائنات کے یہاں علی کی دلیری نظر آئی ہوئی،
مشہد پر حملہ کرنے کے لیے ازبکستان کا بادشاہ عبداللہ، اس وقت وہابیت نہیں تھی مگر سلفیت تھی، سلفیت نے نام بدلا۔ اب وہابیت جب بدنام ہو گئی یورپ میں اور امریکہ میں، پھر وہ گئے سلفیت میں۔ وہی سلفیت وہابیت ہے، وہی وہابیت سلفیت ہے، اور یہ اصل میں عقیدہ ہے خوارج کا، علی اور اولاد علی کے خلاف۔ آج سے 350 سال پہلے، 200 سال نہیں ہوئے ہیں وہابیت کو، 1200 ہجری میں یہ اس کی ابتدا ہوئی، مگر سلفیت جس کے بانی 700 ہجری کا عالم ہے ابن تیمیہ، ابن تیمیہ نے سلفیت کی بنیاد رکھی۔ مودودی کی تفسیر ابھی ابراہیم مجھے دکھا رہا تھا کہ قبور پر جانا پیغمبر نے لعنت بھیجی ہے، قبور پر جانا پیغمبر نے ان پر لعنت بھیجی ہے جن پر لعنت ہے ان کے قبور پر جانا۔ ایسا نہیں کہ ہر قبر، سورہ مبارکہ کعب کی آیت اس پر، چونکہ یہ موضوع نہیں آج کا، ورنہ میں اس پر تفصیل سے گفتگو کرتا۔ میرے عزیز، آپ صرف اتنا اس سوال کا جواب، چونکہ ابراہیم ظاہر ہے ان کا دل مطمئن ہو جائے جو مجھے دکھا رہے تھے، اس اطمینان کی خاطر آپ جو شخص یہ کہتا ہے قبور پر جانا بدعت ہے، حرام ہے، قبور پر جا کے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بولیے؟ انبیاء کی قبر، سرور کائنات کی قبر پر جا کے آپ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ مولا کائنات کی قبر مقدس پر جا کے کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں بولیے؟ تو آواز نہیں کیجیے، بولیے کیا پڑھتے ہیں؟ زیارت کیا مطلب؟ سلام بولے تو سلام پڑھتے ہیں، درست ہے۔ خاتم الانبیاء کی قبر مقدس پر جا کے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سلام۔ مولا کائنات کی قبر مقدس پر جا کے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سلام۔ مولا حسین کی قبر پر جا کے کیا پڑھتے ہیں؟ سلام۔ دور سے بھی نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سلام۔ میں مختصر ان کی تسلی کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ سورہ مبارکہ صافات، ابھی میں 5 مجلسیں زیارت اور قرآن پر پڑھتا آ رہا ہوں۔ میں ہر سال نیویارک میں آخری مجالس نیویارک میں پڑھتا ہوں، لانگ آئیلینڈ میں موضوع رکھا تھا قرآن اور زیارت۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، سورہ صافات کو اور انبیاء کی زیارت سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ مجلس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے فضائل پڑھتے ہیں، پھر مسائل پڑھتے ہیں، آخر میں کیا کرتے ہیں؟ زیارت۔ یہی مجلس ہے نا؟ خاتم الانبیاء کی سیرت یا مولا کائنات کی سیرت یا ائمہ علیہ السلام سے کسی امام معصوم کی سیرت، آخر میں مسائل، اس کے بعد زیارت۔ درست ہے؟ یہی ہماری مجلس ہے، آپ میں سے کسی کو اختلاف تو نہیں۔ بعینہ سورہ صافات کا یہی طرز، پہلے ایک پیغمبر کے فضائل بیان کرتا ہے، پھر مسائل بیان کرتا ہے، آخر میں کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، میرا سلام و نوح پر تمام عالمین۔ نوح جب زندہ تھے تو عالم کے تھے، جانے کے بعد ختم ہونے کے بجائے عالمین کے ہو گئے۔ سلام علی نوح فی العالمین، آیت نمبر 71 سورہ صافات، ذہن میں رکھیے۔ یہ عنوان نہیں ہے، آج کا عنوان میرا الگ ہے جو میں نے شروع میں سوالات کی اس کا جواب دوں گا قرآن کریم کے حوالے سے۔ میں چونکہ ابراہیم سے میں ظاہر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر میں بھی اس محبت کے جواب میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت نوح کی محنت کو، 950 سال کی زحمت کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ اس کے بعد جس طرح سے قوم نے ان کو ستایا، پتھر مارے، اس کے بعد طوفان کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا سلام علی نوح فی العالمین، میرا سلام ہو تمام عالمین میں نوح پر۔ سوال یہ ہے کہ یہ سلام، میں نے سلام بھیجا نہیں، سلام ہو میرے عزیز کسی زندہ پر سلام بھیجا جا رہا ہے مردہ پر؟ اگر اس آیت کے نزول سے پہلے 6000 سال پہلے نوح کا انتقال ہوا تھا، اس نوح کا ذکر کر کے پہلے فضائل پھر مسائل پھر خدا کہتا سلام ہو میرا نوح پر۔ حضرت ابراہیم خلیل، اس کے بعد تقریباً 14 آیتوں میں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا، لٹانا، بت شکنی اور بت پرستوں نے جس طرح سے خلیل خدا کو آگ میں ڈالا، بالکل وہی
جیسا آپ کی مجلس سے وہی پہلے ابراہیم خلیل کے فضائل، پھر مسائل، اور آخر میں سلام علی ابراہیم، میرا سلام ہو ابراہیم پر۔ سورہ صافات پہلے فضائل، بعد میں مسائل، آخر میں سلام علی موسیٰ و ہارون، میرا سلام ہو موسیٰ و ہارون۔ پہلے فضائل، بعد میں مسائل، اس کا آخر میں سلام علی الیاس۔ پہلے فضائل، پھر مسائل، پھر آخر میں سلام علی المرسلین، تمام مرسلین پر میرا سلام۔ یہ سورہ صافات ہے۔ اب اس سورہ صافات کو لے جا کے مودودی کے باپ کو جا کے دکھا دیں آپ کہ یہ جو خدا جس مردے پر سلام بھیجنا، خدا آنے جانے کا تصور نہیں ہے۔ میں جا کے سلام کرتا ہوں، خدا تو آنے جانے اس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ میں جا کے پیغمبر، وہاں ایک ٹکڑا ہے، سلام کے بعد ایک ٹکڑا، وہ کیا؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے اوپر احسان کرنے والوں کی جزا اسی طرح سے دیتے ہیں۔ اے احسان فراموش، اگر تو احسان کو مانتا ہے محمد و آل محمد کا، تو خدا وہاں سے سلام بھیجنا، تو دوڑ کے چلا جا وہاں جا کے سلام دے۔ یہاں دور سے آپ سلام بھیجیں یا جا کے قریب سے اگر قریب جا کے سلام بھیجتے ہیں، حق مودت کا ایک قطرہ ادا کر رہے ہیں جو آپ کی میری گردن کے اوپر ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی طرف سے سنت ہے گزشتہ انبیاء پر سلام بھیجنا، یہ سنت ہے۔ صریح قرآن کریم پوری سورہ صافات ہے۔ کلیئر ہے؟ آگا کوئی سوال ہے؟ مودودی ہے یا مودودی کا باب؟ یہاں معاملہ ختم۔ آئیے جو میں نے سوال کیے تھے، الطیبون للطیبات والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، سورہ نور۔ پاک خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ سب سے پہلا اعتراف جب عبداللہ ازبکی اپنی فوج لے کر مشہد کو پامال کرنے کے لیے آئے، آج سے 350 سال پہلے، شہید ثالث کی کتاب اردو میں ہے۔ جو شخص اس پورے واقعے کو پڑھنا چاہے، اس پر چونکہ پورا عشرہ پڑھ چکا ہوں ٹورنٹو میں، انتہائی دلچسپ ہے۔ مرحوم انتقال نہیں ہوا تھا، علی اسکول جو چلاتے تھے، مونا عباس مرحوم، وہ موجود تھے، تو میں نے اس واقعے کو پیش کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے 40 منٹ ہو گئے تھے۔ یہ بہت لمبا مناظرہ ہے پورا۔ جب مشہد کو پامال کرنے کے لیے آئے، جب مولا امام رضا سلام اللہ علیہ کے روزے کو لوٹنے کے لیے آئے، تو مشہد کے مرجع نے ان کو خط لکھا، مشہد کے دروازے پر فوج لے کے رک گئے، ایک خط لکھا۔ وہ خط یہ تھا، خط بھی ہے، جواب خط بھی ہے، شہید ثالث کی کتاب مجالس المؤمنین، اردو میں یہ ترجمہ موجود ہے۔ ہر مومن کو لے کے پڑھنا چاہیے۔ اس میں شیعہ کہاں کہاں کیسے کیسے شیعہ ہوئے، ایک تفصیلی تاریخ ہے۔ اس میں اصحاب امیر المؤمنین کے فضائل کی کس طرح کے اصحاب تھے، تو اس میں اس واقعے کو دیا ہے کہ مشہد پر جب حملہ کرنے کے لیے آئے تو مرجع نے خط لکھا عبداللہ ازبکی کے نام پر کہ تم کیوں حملہ کر رہے ہیں، مشہد پر کون سی شرعی دلیل ہے تمہارے پاس، قرآنی دلیل کیا ہے جو مشہد کے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے چلے؟ تمہارے ساتھ جو علماء، چونکہ اس کے ساتھ علماء ہیں، ان علماء کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، توحید، عدل، نبوت، ہم تمام دین کے قائل ہیں، عمل کرتے ہیں۔ کس بنا پر ہم کافر ہیں؟ کس بنا پر ہمیں قتل عام کرنا ہے؟ اگر ہم مجرم ہیں تو کسی مکتب و مذہب میں معصوم بچے مجرم نہیں ہوتے۔ تم داخل ہو گئے تو معصوم بچوں کا بھی قتل عام کرو گے، کس جرم کی بنا پر؟ یہ خط لکھا۔ اس خط کا جواب عبداللہ ازبکی نے علماء کو دیا۔ اس خط کا جواب علماء نے یہ جواب لکھا کہ بے شک جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، یقیناً اس کا دین، ایمان، جان، عزت، ناموس محفوظ ہے، درست، مگر ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا؟ کہ وہ پھر اسلام سے منحرف نہ ہو، اسلام سے خارج نہ ہو۔
تم اسلام لا کر اسلام سے خارج ہو چکے ہو، اور تمہارے اسلام سے خارج ہونے کی سب سے پہلی دلیل جن کی قرآن نے تعریف کی ہے اصحاب پیغمبر جن سے خدا راضی ہے، آیت 18 سورہ فتح، ان پر تم لعنت بھیجتے ہو، نام لے کے لعنت بھیجتے ہو ابوبکر اور عمر کو، جبکہ بیعت رضوان میں سب سے آگے ابوبکر اور عمر تھے۔ عثمان پیغمبر کا نائب بن کے مکہ گیا تھا پیغمبر خدا کا خط لے کے، عثمان نہیں تھا مگر یہ دونوں تو تھے۔ جب یہ دونوں تھے اور خدا صاف طور سے کہہ رہا سورہ فتح میں، اے پیغمبر درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی میں ان سے راضی ہوں، خدا جن کو رضایت کی سند دے چکا تم ان کا نام لے کے لعنت بھیجتے ہو، کیا تم واجب القتل نہیں ہو؟ قرآن کریم اور رسول کی توہین کرتے ہو، قرآن کریم کی توہین کرتے ہو۔ اس سے بڑھ کر، اس سے بھی بڑا تمہارا مرتد ہونے، دین سے خارج ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا؟ سورہ نور کی آیت، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، کائنات کو پاک کرنے کے لیے جو ہستی آئی، کیا ممکن ہے کہ وہ کسی خبیث عورت سے شادی کرے؟ یہ تم عائشہ کو برا نہیں کہتے بلکہ تم پیغمبر کو برا کہتے ہو، تو تم اس لیے واجب القتل ہو۔ کیا واقعاً سوالات سمجھ میں آ گیا؟ واقعاً اس کا جواب آپ کو چاہیے؟ درست ہے؟ ہاں۔ تیسرا سوال، کیا علی دلیر نہیں تھے؟ کائنات کے سب سے، یہاں مولا کائنات کی دلیری ان کو نظر آئی، کائنات کے سب سے دلیر ترین انسان، اگر اصحاب ثلاثہ غلط تھے، کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، تو علی بزدل نہیں تھے، علی دلیر تھے، ان کے ساتھ جنگ کرتے، خیبر و خندق کو سارے حوالے دیے، تنہا فتح کرنے والا کیا ان سے ڈرتا؟ ان سے جنگ کرتا۔ کیا علی کی خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کم سے کم تم خاموشی رہو، تم تبرہ نہیں کرو؟ تو علی دلیر ہوتے ہوئے خاموش رہے، جنگ نہیں کی ان سے صلح کی، بلکہ اس نے 12 جسارت کی بیعت کی، جو کہ چیلنج دیا تھا تم اپنی ہی کتاب سے ثابت کرو کب میرے مومن بیعت، مگر انہوں نے یہ لکھا علی نے تو ان کی بیعت کی تھی اور تم ان کو برا کہتے ہو۔ کائنات کے دلیر ترین انسان۔ دوسرا، یہ 3 سوالات ہیں، باقی مثلا رجب کے مہینے میں تم حملہ کرنے آئے، سورہ توبہ کی آیت یہ ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ 4 منھا حرم، 4 حرمت کے مہینے، اور تم حرمت کے مہینے میں تم آئے ہو قتل عام کرنے کے لیے، جو کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک 5واں یہ تھا، چوتھا یہ تھا، 5واں یہ کہ یہاں اولاد رسول رہتے ہیں، اکثریت سادات کی ہے۔ تو ان سب سوالات کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا یہ سوالات ہیں۔ تو اب آئیے، اجازت ہے میں جواب دوں؟ تیار ہیں؟ اگر میں نے دیکھا کسی کو نیند آ رہی تو میں قرآن بند کر کے جواب نہیں دوں گا، چلا جاؤں۔ ہاں، اب آئیے، صحابہ جو نمبر 7واں ان کا جو پورا زور اس بات پر ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 جس میں سرور کائنات نے ابوبکر سے غار ثور میں فرما وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جب پیغمبر نے اپنے صحابی سے کہا مت گھبراؤ، مت ڈرو، مت چیخو، مت رو، خدا ہمارے ساتھ ہے، تو پیغمبر نے واحد شخص سے جس کو صحابی کہا اور قرآن نے کہا، تو پیغمبر جس کو صحابی کہے وحی کی بنیاد پر اس کو تم نام لے کے اس پر تبرہ کرتے ہو۔ یہ اب سکون و اطمینان سے جواب سنیے بالکل تسلی کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات ہم شروع کرتے ہیں اسی بیعت کے سلسلے میں۔ یہ بیعت 6ویں بیعت تھی، درخت کے نیچے جو پیغمبر نے سن 6 ہجری کو بیعت لی ہے اصحاب سے، یہ 5 مرتبہ پہلے بیعت دے چکے تھے، یہ 6ویں بیعت۔ آیت انہوں نے کیا کیا؟ بالکل یزید کی طرح اسی مطلب سے تعلق رکھتے ہیں۔
آزان ہو رہی تھی، نماز میں نہیں جا رہا تھا، کہا نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ آزان ہو رہی تھی، اس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کی، قرآن پڑھو۔ قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے نہیں جا رہا۔ آیت کا اگلا ٹکڑا چھوڑ دیا۔ یہ بھی انہوں نے بھی یہی کیا۔ یہ بیعت کس بنیاد پر ہوئی تھی؟ آیت نمبر 10 سے لے کر 18 تک ساری 8 آیتوں کو چھوڑ کے 18ویں آیت کا ایک ٹکڑا لے لیا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، خدا ان سے راضی ہوا جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اس آیت کو لیا، اس سے پہلے اس بیعت کے شرائط کو نہیں لیا۔ شرائط آخر پیغمبر خدا بار بار کیوں ان سے بیعت لیتے تھے؟ کیوں لیتے تھے؟ ذہن میں رکھیے، بیعت اس بات پر لیتے تھے کہ اب نہیں بھاگو گے۔ یہ صریح سورہ فتح کی آیت یہ ہے وَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ۔ یاد رکھو میرے پیغمبر کی بیعت کرنے کے بعد جو نقص سے بیعت کرے وہ دین سے خارج ہو جائے۔ اس آیت کو چھوڑ دیا تو شہید بزرگوار لکھتے ہیں سوال یہ کہ بیعت رضوان کے بعد جنگ حنین پیش آئی، جنگ تبوک پیش آئی، اس واقعے کے بعد تقریباً 33 جنگیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ کسی جنگ میں ٹکے یا نہیں ٹکے؟ اگر بھاگے ہیں تو خود قرآن لعنت بھیج رہا، اگر ٹکے ہیں تو ہم معذرت چاہتے ہیں، تم کسی اپنی کتاب سے ثابت کرو کسی جنگ میں ٹکے ہیں۔ جب ٹکے ہی نہیں ہیں تو قرآن نے یہ شرط لگائی تھی ان سے راضی ہے جو جنگ میں، میدان جنگ میں ڈٹ جائیں، ثابت قدم رہیں۔ وہ آیت ان کے لیے ہے جو ثابت قدم رہے، وہ آیت ان کے لیے نہیں ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگے۔ ایک رہا صحابہ کا کہ آیت نمبر 40 میں صحابی کا اے بندے خدا، رشتہ دار و صحابی، یہ دو ایسے لفظ ہیں جن میں دین، تقوی، ایمان، مذہب کچھ نہیں پتہ چلتا۔ رشتہ دار کافر ہو تو رشتہ دار ہے، مسلمان ہو تو رشتہ دار ہے، مومن ہو تو رشتہ دار ہے۔ جیسے ابو لہب پیغمبر کے چاچا ہیں، مگر کیا قرآن نے چاچا ہونے کی بنیاد پر چھوڑ دیا؟ ہاں، تبت یدا ابی لہب، جب چاچا کو نہیں چھوڑا تو کیا صحابی کو چھوڑے گا؟ صحابی کے بارے میں سورہ یوسف، اس کو میری اس تقریر کو آپ نوٹ کریں، ایک اس لیے کہ پتہ نہیں کون سا الفاظ میری آپ کی نجات کے باعث بن جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے، ابھی جن آیات کی تلاوت کی ہے ان کی تفسیر حضرت آیت اللہ سید ہاشم بحرانی کی تفسیر سے ان آیت کی تفسیر میں عرض کروں گا، مختصر سی تفسیر، وقت نہیں ہے۔ میں دیکھا جا رہے ہیں تو اٹھ کے ان کا آیت تک میری تقریر ختم ہو خیر۔ لفظ صحابہ پر زور ہے، جانتے ہیں نا؟ صحابہ پر زور ہے، صحابہ پر زور ہے، جانتے ہیں آپ؟ یہ صحابہ کے کیا معنی؟ ساتھی۔ ساتھی آپ کے اسکول کا ساتھی، آپ کے کالج کا ساتھی، آپ کے سفر کا ساتھی، حج کا ساتھی، زیارت کا ساتھی۔ ساتھی، ساتھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ صحابی کے اندر ایمان، تقوی، دین شرط نہیں ہے۔ آپ کے جتنے امریکن آپ کے بچے، آپ کے بچوں کے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، کیا مسلمان ہیں؟ نہیں، مگر ساتھی ہیں، ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ یوسف، یا صاحبی السجن، وہ بھی تو پیغمبر ہیں حضرت یوسف۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں میرے جیل کے ساتھیوں، وہ قول بھی پیغمبر کا، اگر یہ قول پیغمبر کا ہے تو وہ قول بھی تو پیغمبر کا ہے۔ حضرت یوسف کے سامنے جو ان کے جیل کے ساتھی تھے، انہیں خواب دیکھا، آ کر حضرت یوسف سے تعبیر معلوم کی، تو حضرت یوسف اس کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں سورہ یوسف، یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں۔ تو یہ دونوں ساتھی آتش پرست تھے، تو اگر ایک نبی کے جیل کے ساتھی آتش پرست ہو سکتے ہیں تو غار کا ساتھی بھی بت پرست ہو سکتا ہے۔ وہاں دین اسلام کی قید نہیں ہے۔
صرف ساتھ رہنے والے کو ساتھی صحابی کہتے ہیں۔ تو اگر اس پیغمبر نے جیل والوں سے کہا اے میرے جیل کے ساتھیوں، تو غار میں بھی سرور کائنات نے فرمایا غار کے ساتھی، تو اس میں کون سی فضیلت ہے؟ اس میں کون سا شرف ہے؟ کوئی شرف کوئی فضیلت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ سورہ نجم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا۔ کون کس سے کہہ رہا؟ خدا مکے کے مشرکین سے کہہ رہا۔ تمہارا صاحب سے مراد یہاں کون ہے؟ پیغمبر خدا۔ پیغمبر خدا کو مشرکین مکہ کا صحابی کہہ رہا خدا، کیونکہ انہی کے ساتھ اٹھتے تھے، انہی کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو مشرکین کو فخر کرنا چاہیے خدا نے اپنے پیغمبر کو ہمارا صحابی کا۔ اگر مشرکین فخر نہیں کرتے ہیں تو تم کس بنیاد پر فخر کرتے ہو؟ صحابت لفظ صحابی کے اندر کوئی دین، اسلام، تقوی نہیں۔ سمجھ گیا؟ سمجھ گئے؟ آئیے اصل میں ازواج کا مسئلہ دیکھیے، آخر میں کہیے، اگر نہیں سمجھے تو ہاتھ اٹھائیے۔ یہ مکتب مدرسہ علی ہے، یہاں سے آپ ہر سوال کا جواب لے کے جائیں۔ نہیں آتا ہے تو میری کمی ہے، میرے مذہب کی کمی نہیں ہے۔ اور آپ ذہن میں رکھیے، یہاں سے ہر سوال کا جواب آپ کو ملنا چاہیے۔ آپ یہ سمجھ کے جائیں کہ واقعی دین سمجھتے آئے تھے، دین سمجھ کے گئے، درست ہے۔ آئیے جو اہم ترین آیت ہے سورہ نور کی، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ کیسے ممکن ہے کہ کائنات کو جو پاک کرنے کے لیے ہستی آئی ہے وہ خبیث عورت سے شادی کرے؟ درست ہے۔ یہاں پر شہید سالس کہتے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم نے خبیث اور پاک کے معنی سمجھنے میں تمہیں غلطی ہوئی ہے۔ اگر تم صحیح سمجھتے تو یہ سوال نہ کرتے، سورہ تحریم کی تلاوت کرتے۔ سورہ تحریم میں نوح اور لوط کی بیوی کو قرآن نے خبیث کہا، تو اگر نوح اور لوط کی بیوی خبیثہ ہو سکتی ہے تو پیغمبر کی بھی بیویاں خبیث ہو سکتی ہیں۔ سورہ تحریم، وہ بھی دو نبی ہیں، ان کی بیویوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ منہ کے بل ان دونوں کو میں جہنم میں ڈالوں گا، خانتا، میرے دو بندگان صالح کی خیانت کی دونوں نے، میں ان کو منہ کے بل جہنم میں ڈالوں گا۔ سورہ تحریم۔ جب سورہ تحریم کی آیت میں نوح اور لوط دونوں پیغمبر ہیں، ان کی بیویاں انبیاء تو پاک تھے، تو کیا پاک بیویوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ تو خبیث کے معنی سمجھنے میں آپ نے غلطی کی ہے۔ خبیث کے معنی تلاش کیجئے لغت میں، یہاں کس معنی میں آئے؟ جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا وہ تم سمجھے نہیں۔ ابھی چونکہ میری گفتگو خواتین بھی سن رہی ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں اس سے آگے بڑھ، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ جواب یہی ہے کہ جب یہ بتاؤ، ایک اور سوال ان سے، یہ بتاؤ فرعون کی بیوی کیا تھی؟ پاک تھی، اور فرعون کیا تھا؟ خبیث، کائنات کا خبیث ترین انسان۔ تو کائنات کے خبیث ترین انسان کی پاک ترین بیوی کیسے تھی؟ تو تم نے خبیث اور پاک کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ تم قرآن کو سمجھے نہیں، قرآن جہاں اترا تھا وہاں جاتے تو سمجھ میں آتا۔ قرآن کریم کو تم نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ یہ بتاؤ، بخاری نے 3 جگہ اس روایت کو نقل کیا، 3 جگہ اس روایت کو نقل کیا۔ کون سی؟ شہزادی سلام اللہ علیہا کے بعد فاطمہ بضعۃ من، فاطمہ میرے رسالت کا ٹکڑا ہے۔ من آذا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، فقط آذان، اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذان فقط آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ یہ روایت بخاری نے 3 جگہ نقل کی ہے، 3 جگہ، مسلم نے، ترمذی نے، مشکات نے، ابی داؤد نے مسند میں، احمد بن حنبل نے مسند میں،
مسانید و صحاح سب میں یہ روایت شہزادی کے بارے میں آئی ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے۔ ایک اس روایت کو ذہن میں رکھیے۔ دوسرا، اے بندے خدا، مقام غدیر میں خاتم الانبیاء نے جب ولی آدم کو اپنے نائب کو نمائندے کو اٹھا کے بلند کیا تھا تو کیا بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، تاریخ طبری ہو، ابن اسیر ہو، ابن کثیر، ان سب کو جب یہ لکھنے پر آتے ہیں، جب یہ دیکھنے پر آتے ہیں تو سلیمان ابن داؤد کے ہاتھوں میں چونٹی نظر آتی ہے، چونٹی کے قدم بھی نظر آتے ہیں، چونٹی کے سننے پر آتے ہیں تو چونٹی کی گفتگو بھی ان کو سنائی دیتی ہے، اور چونٹی کی گفتگو بھی لکھتے ہیں، چونٹی کی چال بھی لکھتے ہیں کہ سلیمان کے ہاتھوں پر اس طرح سے چلی، اس طرح سے گفتگو کی۔ جب یہ نابینا ہوتے ہیں تو نہ میدان غدیر نظر آتا ہے، نہ پیغمبر کے ہاتھ نظر آتے ہیں، نہ پیغمبر کے ہاتھوں پر علی نظر آتے ہیں۔ نابینا ہوتے ہیں تو میدان میں علی نظر نہیں آتے، جب آنکھیں کھولتے ہیں تو چونٹی نظر آتی ہے۔ پہلی بات، جب اعلان ولایت کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ اليوم یئس الذین کفروا، آج وہ مایوس ہوئے، آج وہ مایوس ہوئے جو کافر ہیں۔ تو مقام غدیر میں کون سے کافر تھے؟ میدان غدیر میں کون سے کافر تھے جو مایوس ہوئے؟ تو غدیر میں جو مایوس ہوئے ان کو کفر سے تعبیر کرتا ہے، غدیر میں جو مایوس ہوئے ان کو خود قرآن کریم کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اب آئیے، اب چونکہ یہ میں نہیں چاہتا ہوں 2 گھنٹے آپ کے لے لوں، مگر یہ 2 گھنٹے نہیں، پورا عشرہ ہے، پورا عشرہ میں پوری کوشش کرتوں گا 8 گھنٹے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اب باور سے بلند صلوات دیجیے۔ اب آئیے سورہ مبارکہ آل عمران۔ میں آپ سے خواہش کرتا ہوں یہ نوٹ کریں اور آپ اپنی طرف سے، چونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر فروع دین جس طرح سے مجھ پر فرض ہے اسی طرح سے آپ پر فرض ہے 10 فروع دین، مگر جس میں جتنی طاقت ہے اتنی، اگر مجھ پر علم زیادہ ہے تو مجھ پر اتنا فرض ہے، مگر ہے سب پر، اس کو آپ نوٹ کریں۔ سورہ مبارکہ آل عمران ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 سے یہ عنوان شروع ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 85 ارشاد ہوتا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چن لے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں۔ اب دیکھیے گا ایک لفظ دیکھیے قرآن کریم، میں تفسیر بھی نہیں، صرف ترجمہ آپ کسی کا بھی ترجمہ، حتی اشرف تھانوی کا ترجمہ، مودودی کا، کسی کا ترجمہ آپ دیکھیں، کیف یہدی اللہ قوم، خدا کیسے ہدایت کرے اس قوم کی، کس قوم کفروا بعد ایمان، اس قوم کی جو ایمان کے بعد کافر۔ یہ کون ہے جو ایمان کے بعد کافر؟ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اپنی آنکھوں سے مکے سے مدینے تک رسول کو دیکھا اور کہا کہ ہاں یہ حق ہے۔ شہیدو، گواہی دی، دیکھا، جو مطالبہ کیا پیغمبر نے وہ معجزہ دکھا دی۔ وَشَهِدُوا، اور یہ دیکھا، أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور رسول حق۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور یہ بھی دیکھا کہ کہا سورج کو پلٹا دو، پلٹا دیا، کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، درخت کو حکم دیجئے آ جائے، بلا لیا، سونے میں تبدیل کیا، پتھروں سے بلوایا۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جو انہوں نے چاہا پیغمبر نے دکھا دی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، خدا اس ظالم قوم کی ہدایت کبھی نہیں کرے گا۔ یہ کون؟ اولئک جزاؤہم، اس ظالم قوم کی جزا کیا ہے؟
अन अलैहिम लानतुल्लाह, अन अलैहिम लानतुल्लाह, उन पर अल्लाह की लानत है। अब आप देख लीजिएगा, वल मलाइका, मलाइका की भी लानत, वन्नास अजमईन, कायनात इंसानियत की उन पर लानत है। ए बंदे खुदा, लानत करना इंसानियत की दलील है, इंसान बन जा, दुश्मनान अली पर लानत है, इंसानियत की दलील है। याद रखिए, जब दुरूद की आयत सूरह अहज़ाब में आई तो वहां पर सिर्फ मोमिनीन पर फर्ज करार दिया। दुरूद तवल्ला की दलील है, मोहब्बत तमाम इंसानों पर फर्ज नहीं है। जो अली आशना है उन पर फर्ज, जो फातिमा आशना उन पर फर्ज, जो अहले बैत से आशना उन पर फर्ज। जुल्म से नफरत हर मौजूद की फितरत में है, हर मौजूद की फितरत में है जुल्म से नफरत। नबातात, जमादात, हैवानात, इंसान, यहाँ कुरान करीम ने क्या कहा? खुदा लानत भेजता, मलाइका लानत भेजते, वन्नास अजमईन, तमाम कायनात इंसानी, जिसमें मोमिन, मुसलमान, मुत्तकी नहीं, इंसान सब के सब उस पर लानत भेजते हैं। तो क्या शहजादी पर जुल्म उससे बढ़कर कोई जुल्म है? क्या मोहसिन की शहादत से बढ़कर कोई जुल्म है? क्या शहजादी दरो दीवार के बीच में गिर कर बाबा को आवाज दे, इससे बढ़कर कोई जुल्म है? 30 साल तक अली फातिमा पर रोते रही है, इससे बढ़कर कोई जुल्म है? अब आइए आगे देखिए, ये कुरान करीम। मैं नहीं चाहता मसाइल पढ़ूं, मुहर्रम अभी निकल गया, मगर आप गौर कीजिएगा। ऐसा उलाए का जज़ा, इन जालिमों की जज़ा क्या? अन्ना अलैहिम लानतुल्लाह, इन पर यकीनन, अन्ना यकीनन इन पर अल्लाह की लानत, वल मलाइकतु, मलाइका की लानत, वन्नास अजमईन, तमाम कायनात इंसानियत की इनके ऊपर लानत। आगे लिखिए, खालिदीन फीहा, लोग कुछ भी करें मगर हम इनको लानत ही में रखेंगे। करते रहे दिफा करने वाला खुद लानत में शामिल हो जाए। मलऊन का दिफा न करें आप, मलऊन का दिफा करेंगे तो मलऊन बनेंगे। सूरह हूद, वला तर्कनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुन नार, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे हज, सब समय तुम्हें मुंह के बाद जहन्नम में डाल देगा अगर तुमने जालिम की हिमायत की, वो भी फातिमा पर जुल्म करने वाले। नहीं, ऐसे थे वैसे थे, देखिए ना, नामुस पैगंबर को खुदा नहीं जानता, तू बेहतर जानता। कम से कम तू कुरान की तिलावत ही कर ले, मैं अपनी तरफ से कुछ भी न कहे। सूरह अहज़ाब की तिलावत किसके बारे में है? या निसा नबी पैगंबर की बीवी मैयाती मिनकुम बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन, जो खुला फाहिशत तुम में से कोई जान दे। आखिर कोई है या नहीं है? कोई है या नहीं है? या आयत किसी की शान में है? नहीं, किसकी शान में? या निसा नबी, ए पैगंबर की बीवियों, आप बड़े गैरतमंद हैं, खुदा नौजुबिल्लाह आपसे कम गैरत रखता है। खुदा जो कह रहा है कुरान करीम में, सही आयत है। अली के मुकाबले फातिमा को तड़पा कर रुलाया, अली के मुकाबले पर जंग के लिए आया, हसन के जनाजे पर तीर चलाए और आप हिमायत करने चले। सुभान अल्लाह, मोमिन है, बड़े मोमिन है, बड़े मुत्तकी है, खारिजी। अन्ना अलैहिम लानतुल्लाह, इन पर अल्लाह की लानत, वल मलाइकतु वन्नास अजमईन, मलाइकों, तमाम कायनात इंसानी की लानत, खालिदीन फीहा, ये हमेशा रहेंगे जहन्नम में। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, अज़ाब एक लम्हे के लिए भी इनसे खफीफ तखफीफ नहीं किया जाए, कम नहीं किया जाए। वला हुम युनज़रून, न इन्हें मोहलत दी जाए, इल्ला लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिक, मगर ये कि जिन्हें होश आए, तौबा कर। इमाम पंजुम ने फरमाया उनमें से कुछ ने तौबा की, जिन्होंने तौबा किया मेरे मुन्ने भी, शहजादी कौनैन ने भी उनको माफ़ कर दिया। मगर जिन्होंने तौबा नहीं की, डटे रहे, न खुदा ने माफ़ किया, न अली ने माफ़ किया, न फातिमा ने माफ़ किया, नहीं किया। इरशाद होता है इल्ला लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिक व असलमू, और सिर्फ तौबा ही नहीं, इस्लाह भी की। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, हाँ, खुदा गफ़ूर रहीम है उनकी। फिर देखिए, उसके बाद देखिएगा दोबारा इस आयत में इन्नल लज़ीना कफ़रू बाद ईमानिहिम, दोबारा तकरार क्यों?
دوبارہ تکرار کی ماہ مبارک رمضان کے لیے، چونکہ قرآن ایک لفظ کی تکرار کرتا تو اس کے معنی ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام۔ اس آیت کو 2 دفعہ تکرار کیا، بس تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو اس سفر اور بیماری کے روزے بعد میں رکھیں۔ اس آیت کو 2 دفعہ تکرار کیا۔ تمام فقہاء کلیگی سے خمینی تک، آج تک سیستانی تک، آغا خامنہئی تک سب متفق ہیں تکرار اس لیے کیا ہے کہ خدا چاہتا ہے مسافر روزہ نہ رکھے۔ یہ روزہ رکھنے، سفر پر روزہ رکھنا اس نے عثمان نے شروع کیا، عثمان کی سنت ہے سفر پر روزہ رکھنا۔ خدا تکرار کر کے بتا رہا ہے جس طرح سے حاضر کے لیے روزہ فرض ہے اسی طرح سے مسافر پر روزہ نہ رکھنا فرض ہے۔ تکرار کی یہ معنی ہے، یہاں تکرار ہے، آیت کو 2 دفعہ تکرار کیا۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمان، یقین بالکل وہی آئے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کے کفر پہ اضافہ ہوتا گیا، کبھی انہیں ہوش نہیں آیا کہ انہوں نے فاطمہ کا حق حذف کیا۔ آپ میں سے کوئی ثابت کرے کہ شہزادی ان سے راضی گئی۔ شہید ثالث لکھتے ہیں کہ کیا فاطمہ کو انہوں نے غضبناک کیا یا نہیں کیا؟ بخاری نے جو روایت نقل کی ہے، یہاں تو اس آیت کو میں یہاں رکھ کر سورہ احزاب کی آیت کی تلاوت، بخاری نے کیا روایت نقل کی؟ ان آیات کی تلاوت میں کر رہا ہوں، مگر شہید بزرگوار نے مجالس المومنین میں صرف سورہ احزاب کی آیت کا حوالہ دیا، سورہ احزاب کی آیت کا حوالہ۔ سورہ احزاب کی آیت کیا کہتی ہے؟ درود کی آیت کے بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یہ لیجئے میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ درود دیجئے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی، بخاری نے کیا کہا؟ اس نے پیغمبر کو اذیت دی۔ جس نے پیغمبر کو اذیت دی اس نے کس کو اذیت دی؟ خدا کو اذیت۔ اب دیکھ لیجئے گا اس آیت کا حوالہ دیا شہید ثالث نے، ایک خط میں لکھا کہ تم اس آیت کا جواب دو، ہم آئندہ بند کر دیں گے۔ بخاری نے لکھا کہ پیغمبر، جس نے پیغمبر کو اذیت دی اس نے خدا کو، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے پیغمبر کو، جس نے پیغمبر کو اذیت دی اس نے خدا کو۔ اب آئیے آیت 56 سورہ احزاب، ان اللہ، یہ آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، یقیناً وہ لوگ، درود کی آیت کے فوراً بعد کیا مطلب ہے اس کے؟ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں ان کو لعنت بھیجی۔ اب کوئی دفاع کر کے وکیل صاحب نہ کرے آخرت میں خدا معاف کر دے، تو معاف کر دے، خدا تو کہہ رہے میں نے آخرت میں بھی ان کو لعنت ہے۔ بات ختم ہوگی، جن پر خدا دنیا میں لعنت بھیج رہا ہے ان پر آخرت میں بھی لعنت بھیج رہا ہے، پھر دنیا والا، دنیا اور آخرت۔ اس آیت کا حوالہ دیا شہید ثالث نے کہا کہ اس آیت کی موجودگی میں جب یہ ثابت کرو کہ فاطمہ دنیا سے ناراض گئی نہیں دی، فاطمہ پر اذیت کی، آپ فاطمہ کو اذیت دی نہیں دی، محسن شہید ہوا نہیں، فاطمہ کا حق ہوا نہیں، فاطمہ آیت تطہیر کی مصداق تھی نہیں تھی، کیا آیت تطہیر کی مصداق غلط دعویٰ کر سکتی ہے؟ کیسے فاطمہ کو جھٹلائے؟ یہ سارا حوالہ دیا، حوالہ دینے کے بعد اس آیت کا حوالہ دیا شہید ثالث، یہ کتاب پڑھ لیجئے گا شاید مجالس المومنین اردو میں۔ تو اب آئیے اس آیت کو ذہن میں رکھیں۔ اب ایک دلچسپ ترین آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سورہ کہف۔ اس آیت کے پیش کرنے سے پہلے سورہ آل عمران کی آیات کو ایک باز بلند اور سوال، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ آل عمران کی آیات میں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، پھر وہی 3 دفعہ، ان الذین کفروا بعد ایمان، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا،
ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اضافہ کرتے گئے، لن تقبل توبتهم، اور یہ مارتے وقت اگر توبہ بھی کرے توبہ توبہ اس طرح کا کوئی توبہ نہیں۔ مرحوم آیا اسلام جوادی نے جو قرآن کا ترجمہ کیا اس کے حاشیہ بہت لطیف تھا، میں پڑھ رہا تھا مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ بہرحال کچھ مومنین کو برا لگے گا مگر وہ مجھے معاف کر دیں، لوگ بہت سے مومنین کو دیکھ رہا ہوں، میں کیا بولوں۔ قرآن کریم کے حاشیے میں تو مرحوم نے لکھا ہے قرآن کے حاشیے میں کہ انہی آیت کی جو آیت کی تلاوت اور ان کی تفسیر کے بعد لکھا، لوگ داڑھی مونتے ہیں اور پھر اسی پر خود ہی تماچے مار کے تو اس طرح سے مر جاتے ہیں۔ تو خیر آگے جو انہوں نے لکھا اس کا میں اس کا موقع لیتے ہیں، چونکہ مومنین کو رحمت سے مایوس کرنا منع ہے۔ خدا ہے مولوی تو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہیے، آخری لمحے تک در رحمت کھلا، اس لیے میں آگے نہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر یہ کہ بارگاہ زہرا میں آنے والے بارہ خود ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ ان الذین، دیکھیے، ثم لن تقبل توبۃ، خدا ان کی توبہ بھی ہرگز ہرگز قبول نہیں، لا تقبل ما تقبل نہیں، لن تقبل توبۃ، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ وما تو ارشاد ہوتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ ضالون عربی ادب کے اعتبار سے بعض اوقات اس کے ابتدا میں جو آیت آتی ہے اس کی مناسبت سے ضالین ہوتا ہے، ابتدا میں جو آیت آتی ہے اس کی مناسبت سے ضالون ہوتا ہے۔ حالت رفع، حالت جر، حالت نصب، تین حالتیں ہوتی ہیں، اتفاق سے تین حالتیں، تو تین حالتوں میں سے ایک حالت میں یہ ضالین ہے، تو ضالین ہی حالت رفع اور حالت نصب میں ضالون ہوتا ہے۔ یہاں قرآن کہتا ہے یہی تو وہ ضالین ہیں جن کی راہ سے راہ ہدایت پر چلنے اور جن کی راہ سے بچنے کی تو سورہ ہم میں جن پر تو جو تم پر فرض قرار ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن سے تم بچو، اولئک هم الضالون، یہی وہ ضالون ہیں۔ پھر آپ تیسری بات، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ مرے اس حالت میں اور کفر کی حالت میں مرے، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، یہ اگر زمین کے برابر سونا بھی راہ خدا میں دیں گے تو خدا قطعاً قبول نہیں کرے گا۔ وَلِابْتَدَى بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، یہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب آئیے ایک آیت جو اس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، یہ آیت میں اس کی تفسیر بیان نہیں کروں گا چونکہ میں جاؤں گا تو مجھے پتا ہے کہ جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں ان میں تین تقسیم ہوں گے۔ یہ تین تقسیم جو ہوں گے تو کچھ میری حمایت کریں گے، کچھ میری مخالفت کریں گے، کچھ کہیں گے رہنے دے مولوی نے جو کہا تھا۔ تین تقسیم میں ابھی عرض کرتا ہوں، یہ میں تفسیر کا حوالہ دیتا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کیجیے گا۔ یہ تفسیر اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے، مگر اس عالم بزرگوار کی عظمت یہ ہے جس کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں، حضرت آیت اللہ سید ہاشم برقانی ایک اور حضرت آیت اللہ شیخ علی ابن ابراہیم قمی۔ شیخ علی ابن ابراہیم قمی ایک قدیم مفسرین میں سے، ان کی تفسیر قدیم ہے، مگر متاخرین میں سے سن 1100 ہجری کے علماء میں سے ہیں سید ہاشم بحرانی۔ سید ہاشم بحرانی کی تفسیر البرہان کی تفسیر قرآن، اس کا ایک مقدمہ ہے، یہ مقدمہ 500 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس مقدمے پر میں نے ٹورنٹو میں کوئی 95 مجلسیں پڑھی ہے مگر وہ مقدمہ پھر بھی میں نے ختم نہیں کیا ہے۔ مقدمہ ہے، اس مقدمے میں رب کے معنی لکھے ہیں کہ کہاں کہاں رب کس معنی میں ہے۔ یہاں ایک آیت پیش کر دوں گا، اس کے بعد آپ مجھے بھی دعائیں دیں اور مولا کائنات کی بارگاہ میں شاید یہی الفاظ کو بولوں۔ ارشاد ہوتا دیکھیے سورہ واقعہ کا، نُعَذِّبُهُ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، کہا کہ اما من ظلم، جس نے ظلم کیا، فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، عن قریب ہم اس کو عذاب دیں گے، عن قریب ہم اس کو عذاب دیں گے، عن قریب ہم اس کو
بولیے میرے ساتھ، ہم نعذب، اعذب میں عذاب دوں گا، نعذب ہم عذاب دیں، جمع کر، سوف نعذب ہم انقریب اس کو عذاب دیں، ثم ہم جب عذاب دے چکیں گے، ثم پھر کیا کریں گے، یرد الی ربی، اس کو اس کے رب کی طرف ہم لوٹائیں گے کہ تو بھی عذاب دے۔ یہ کون ہے؟ نعذب ہم عذاب دیں، ہم عذاب دینے کے بعد پھر اس کے رب کی طرف لوٹا دیں گے کہ تو اب اس کو عذاب دے۔ وہ کیا کرے گا، ثم یرد الی ربی فیعذبہ عذابا نکرا، سب سے بدترین عذاب وہ دے گا۔ یہ رب کو پہلا عذاب دینے والا کون ہے، یہ دوسرا جس کی طرف لوٹایا جائے گا کہ یہ رب ہے، یہ کون ہے؟ پہلا جو عذاب دے رہا وہ کون ہے، جو کہہ رہا نعذب ہم عذاب دیں گے، دوسرا ثم یرد پھر لوٹا دیا جائے الی ربہ، اس کے پروردگار کی طرف جس نے اس کو پالا پوسا کھلایا، جس کے توسط سے اس کو غذا ملتی رہی، ہم اس کی طرف لوٹا دیں، فیعذبہ عذابا نکرا، بدترین عذاب وہ دے۔ یہ رب کون ہے؟ میں کچھ بھی نہیں کہتا، میں نے کہا کہ 3 گروہ ہو جائیں گے، کچھ کہیں گے واہ ہوا، کچھ سوچتے رہیں گے مولانا نے کیا کہا، کچھ کہیں گے اچھا مولانا کو کہنے تو بس ایسی باتیں کرتے رہیں۔ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ ہم عذاب دیں گے، ہم عذاب دینے کے بعد پھر اس کے رب کی طرف لوٹائیں گے، پھر اس کا رب اس کو سخت ترین عذاب دے گا۔ اس کے بعد اس کا آگے اس کا کیا ہے، آگے یا لیتنی، اس آیت کا جواب یا لیتنی کنت ترابا، جب اس کا رب عذاب دے گا تو کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا کاش میں مٹی ہو جاتا؟ سید بزرگاہ عطا ہاشم بحرانی نے لکھا یہ آیت اس طرح سے نہیں ہے یا لیتنی کنت ترابا، یہ آیت اس طرح سے یا لیتنی کنت من شیعت ابو تراب، کاش میں ابو تراب کے شیعوں میں سے ہوتا تو اس طرح سے علی کے ہاتھوں میں عذاب نہ ملتا۔ اسی پر میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اگر میں نے جو 3-4 سوالات کے جواب دیے، مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کس کس کو طیبات و طیبین کا مسئلہ حل ہے، بولیے تو صحابہ کا مسئلہ حل ہے، درست ہے، بیعت کا مسئلہ حل ہے، سمجھ گئے آپ؟ کوئی اعتراض، کوئی اشکال، کوئی سوال تو نہیں ہے؟ آئیے ہم دعا کریں۔ پروردگار تجھے شہزادی کی شکست پہلو کا واسطہ، جو شہزادی کی خوشی کے لیے آج محفل میں شریک ہوئے ہیں، بیچارے بہت سے جوان ایسے بیچارے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کی شادی کرا دیں، جو ان شادی عبادت ہے۔ مولا امام صادق السلام علیہ کا ارشاد ہے، امیر المومنین کا ارشاد ہے، خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، من تزوج فقط احرز نصف دین، جس نے شادی کی اس نے اپنا نصف دین محفوظ کر لیا۔ جو میرے سامنے جوان نظر آ رہا ہے وہ سمجھ نہیں چاہ رہے، معاشرے کے ستائے میں مشغول ہیں، کیا کریں، دعا پر آمین ہی کہہ سکتے ہیں۔ پروردگار میرے معبود شہزادی کا واسطہ ہے، جو شادی شدہ ہے ان پر تو لطف کرم فرما، پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں جو بیچارے تڑپ رہے ہیں، تو خیر کچھ لوگ اتنی سختی میں ہیں کہ وہ مسلسل ہنسے جا رہے ہیں، یعنی ان کے دل کی بات میں ہاں مجھے نار نازمباد سے سوسائٹی مجھے لے کے جاتے تھے، ایک مومن انتقال شہید ہو گئے محراب میں نماز فجر کی نماز میں محفل مرتضیٰ پر جو حملہ ہوا تھا اس میں شہید، علی بھائی موٹرز کے نام سے روڈ پر ان کا شو روم تھا، وہ مجھے مجلس میں تھے، پورے راستے میں مجھے سمجھاتے تھے کہ شوہر پہ وضو پر پڑے، مجھے حیرت ہوتی تھی یہ بیچارہ کتنا ستایا ہوا ہے، خود کچھ نہیں کرتا، مجھ سے کہلوانے کی کوشش کرتا۔
میں وہاں پورے راستے میں بڑے مضبوط خوش مزاج بہت ان سے بہت محبت کرتے تھے احترام کرتے اور میں وہاں جا کر الٹا بیوی کے منہ پر پڑ رہا تھا وہ آپ اسی پر بات ہی نہیں کرتے تھے پہلے سے کچھ کم تھا جو آپ نے مزید اضافہ کیا تو خیر میں دعائیں دیتا ہوں خدا ہماری خواتین پر بھی رحم کرے تاکہ وہ شوہروں پر رحم کرے شوہروں کو بھی خدا ایسا مزاج ایسا اخلاق دے جو اس کی وجہ سے خواتین بھی سکون سے زندگی بسر کر سکے پروردگار ہماری اولاد ہمیں اور ہماری اولاد کو فاطمہ کے لال مہندی کے ساتھ دینے والوں میں شمار فرما میرے معبود ہمیں اور ہماری اولاد کو سیرت و کردار عطا فرما جس سے قلب و دل پاک مہدی ہم سے راضی ہو تاجیل فرما ظہور حجت میں جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے سب سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ فرما جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال فرما جو برسر روزگار کے رزق میں برکت عنایت فرما جو معذرت کے ساتھ جو شراب بیچتے ہیں جو مجھے نہیں بتاتا کہ ایسے سیشن میں پھر جوا بھی ہوتا ہے میرے بابو مومنین کو اس حرام غذا سے نجات دے انہیں حلال رزق کے ذرائع مہیا کر تاکہ وہ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو حلال غذا آیت اللہ دستگیر ان کی کتاب گناہ نے کر دیا جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ پیٹ ہے پیٹ ہے سارا مسئلہ اس پیٹ کا غذا اگر حلال جائے تو ناممکن ہے کہ وہ دعا قبول کیسے ممکن ہے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل ومن اصدق من اللہ قیلا کیا اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی ہو سکتا ہے جب اس نے وعدہ کیا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ کون ہے جو تم مضطرب ہوتے ہو تو تمہاری دعا کو قبول کرے ادعونی استجب لکم سورہ واقعہ پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھ سے وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے نہیں ادھر مجھ میں کریں مجھ میں نقص مجھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو میری دعا وہاں تک پہنچتی ہی نہیں زبان سے نکلی یہی ختم ہو جاتی ہے ہمیں خدا توفیق دے ہم سب کو سب سے پہلے مولوی کو جو قوم کی امامت کرتا ہے اب تو خیر ہر شخص امام بن گیا تو امامت کرتا ہے جس کے شرائط ہیں اس کو توفیق دے کہ صحیح معلوم وہ امامت کرے حق بولے حق پر پہلے عمل کرے حق کو سوچے سمجھے حق پر عمل کرے حق کو جانے پھر قوم کو ہدایت دے کہ جو حق بولے اس کا ساتھ دے پروردگار پھر سے تیری بارگاہ میں شہزادی کا واسطہ دیتے ہیں ہمیں توفیق دے حق کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ محمد و آل الاطہار باواز بدر صاحب السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا باعث الہدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ سید الثقلین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم وعلی جدک وابیک السلام علیکہ وعلی امک واخیک السلام علیکہ وعلی تسعۃ المعصومین من ذریتک وبنیک مستشہدین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا شمس الشموس ایہا المدفون بالردوس یا سلطان العرب والعجم یا بالحسن یا علی ابن موسیٰ رضا راز بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان اللمان 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 من فتنة الزمان من شر الشیطان والزوال الایمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان
السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ظهورا وجعلناه من انصارك واعوانك ورحمة الله وبركاته. اسی رحمانی بابل میں 17 دسمبر 17 ربیع الاول سلسلہ ولادت جناب رسول خدا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک میلاد منعقد کیا جائے گا، جس سے قبلہ اعلیٰ حضرت صاحب عطا فرمائیں۔